اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں میں سے صرف حضرت فاطمہ کا ذکر ملتا ہے، باقی بیٹیوں کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ اور اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی بیٹیوں یعنی زینب، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن آپ کی بیٹیوں میں صرف فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی شہرت کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو زیادہ اہمیت اس لیے دی جاتی ہے کہ ان کی اولاد میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں اور اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مبارک میں کئی فضائل جمع تھے اور ان کی شخصیت اعلیٰ اہل بیت میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹے اور بیٹیوں کی نعمت عطا کی۔ آپ کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، جن کے نام میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی، سوائے ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھے۔ ماریہ قبطیہ اسکندریہ کے بادشاہ اور قبطیوں کے بڑے کی طرف سے نبی کو بطور ہدیہ پیش کی گئی تھی۔ بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قاسم، عبداللہ، ابراہیم ہیں، اور آپ کی بیٹیوں میں زینب رضی اللہ تعالی عنہا، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بات صحیح ہے کہ اسلامی تاریخ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کثرت سے ذکر ملتا ہے بنسبت دوسری بیٹیوں کے۔ آخر ایسا کیوں؟ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ صحیح اسلامی تاریخ اور سیرت کی معتبر کتب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد کا ذکر موجود ہے، بلکہ جس سے متعلق جو حالات اور واقعات ہیں سب کا مکمل تذکرہ موجود ہے۔ بہت بعد کے زمانہ میں جو تاریخ کی کتابیں یا اہل بیت کے تعارف میں جو کچھ لکھا گیا، اس کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ شاید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی دوسری اولاد نہیں تھی۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 30 سال کی تھی تب یہ پیدا ہوئی، اور ان کے شوہر حضرت ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان سے 2 بچے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے ساتھ کافی دنوں تک مکہ مکرمہ میں ہی مقیم رہیں۔ جب اسلام نے مشرکین کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام قرار دیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے اپنے والد کے پاس جانے کی خواہش ظاہر، کیونکہ وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کافی تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزر کر مدینہ منورہ اپنے والد کے پاس پہنچی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ سے دوبارہ نکاح کر دیا، لیکن مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا صرف 7 سے 8 ماہ ہی باحیات رہیں اور 30 سال کی عمر میں ہی 8 ہجری میں انتقال فرما گئی۔ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 33 سال کی تھی تب یہ پیدا ہوئی، اور اسلام سے پہلے ان کا نکاح ابو لہب
کے بیٹے عتبہ سے ہوا۔ جب سورت تبت یدا نازل ہوئی تو باپ کے کہنے پر عتبہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ پھر ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ ان سے ایک بیٹا عبداللہ پیدا ہوا جو بچپن میں ہی انتقال کر گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 ہجری میں انتقال فرما گئی۔ انتقال کے وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تیسری صاحبزادی ہیں۔ اسلام سے پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ کے ساتھ ہوا تھا، اور سورت تبت یدا نازل ہوئی تو ابو لہب کے کہنے پر اس کے بیٹے نے بھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ 9 ہجری میں انتقال فرما گئی۔ انتقال کے وقت حضرت ام کلثوم کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ حضرت ام کلثوم کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی دوسری لڑکی غیر شادی شدہ ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا۔ پیارے ناظرین، زینب، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ تینوں بیٹیاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد تھیں اور ان کا ذکر تاریخ میں موجود ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 25 یا 41 سال تھی تب یہ پیدا ہوئی، اور ان کا نکاح مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ابی طالب کے ساتھ ہوا۔ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اہمیت، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں اور اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی اولاد کو سادات کہا جاتا ہے اور ان کی نسل آج بھی دنیا بھر میں موجود ہے۔ فضائل و مناقب کیا ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی فضائل حاصل تھے، جیسے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام ابیہا یعنی اپنے ماں باپ کی ماں کہا جاتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں کئی ایسی خوبیاں تھیں جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیگر خواتین سے ممتاز کرتی تھیں۔ اہل بیت میں مقام، اہل بیت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت بلند ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ اس لیے اگرچہ دیگر بیٹوں کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہمیت اور فضائل کی وجہ سے ان کا ذکر زیادہ نمایاں ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تسبیحات میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیحات شامل ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دن بھر کی تھکان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ 23 یا 29 سال کی عمر میں انتقال فرما گئی تھی۔ اہل بیت میں مقام، اہل بیت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت بلند ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ اس لیے اگرچہ دیگر بیٹیوں کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہمیت اور فضیلت کی وجہ سے ان کا ذکر زیادہ نمایاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام ماؤں بہنوں کو، حضرت بیٹیوں کو حضرت بی بی فاطمہ جیسا پردہ نصیب کرے، اور ان کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین یا رب العالمین۔